0 back button nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. 12:50 p.m. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان
قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا أغير ولد آدم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، مذہب اسلام ایک جامع مذہب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قوانین، ایسے اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی خوشگوار بن جاتی ہے اور آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی. مذہب اسلام نے انسانیت کی خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے قوانین اور ضابطے ہیں، ان سب میں انسان کی خیرخواہی کار فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں بھی ناکام نہ ہو، آخرت میں بھی ناکام نہ ہو. اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے مذہب اسلام، دین اسلام کی صورت میں ایک جامع دین عطا فرمایا. ایسا کامل و مکمل و اکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا کہ جس پر بندہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی بہترین ہوتی ہے، موت بھی بہترین ہوتی ہے، قبر بھی بہترین ہوتی ہے اور آخرت کی ساری منازل بہترین بن جاتی ہیں. مذہب اسلام کا خاصہ یہ ہے، دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے انسان کو بے چین کرنے والے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کر کے ان دروازوں کو خود کھولتا اور توڑتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرہ میں رہے تو ناکامی مسلمان کے مقدر میں ہے ہی نہیں. جسے ناکامی کہتے ہیں وہ مسلمان کے قریب نہیں آتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی دل کی دنیا اگر ویران ہو تو کامیابی اور ناکامی کی حقیقت خود اسے پتہ نہ ہو تو یہ غلط سمجھ بیٹھے، وگرنہ حقیقی کامیابی فقط صاحب ایمان کے لیے ہے اور اطمینان، سکون، چین اس کا لازمی جز ہے. اگرچہ دنیاوی طور پر بظاہر مسلمان مرد عورت
حالات میں کیوں نہ گھر جائے، لیکن اگر اس کا عمل اسلام پر پختہ ہے تو بظاہر مصائب میں ہوگا، تب بھی اس کے دل میں اجالا ہوگا، اللہ اسے دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں نا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں میں بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب اللہ کا نام دل میں زندہ ہو اور رب کی تعلیمات عمل میں زندہ ہو، بظاہر بندہ حالات میں گھر بھی جائے تو اس کے دل کا اطمینان نہیں جاتا، اور اگر خدا اور رسول سے تعلق نہ ہو تو بظاہر بندہ عیش و عشرت میں ہو، تب بھی اس کا دل بے اطمینان اور ویران رہتا ہے۔ تو دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ اتنا کامل، مکمل اور اکمل مذہب ہے کہ اس نے انسان کو بے اطمینان اور ناکام اور رسوا کرنے والے سارے دروازے بند کر رکھے۔ بندہ جب تک بغاوت کر کے خود ان دروازوں کو کراس نہ کرے تو اسلام نے ایسا کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جو بندے کو رسوا کر دے۔ وہ جو ناکامی والے دروازے بند کیے نا، انسان کی ذلت اور ناکامی کا ایک دروازہ ہے بے پردگی کا۔ اسلام نے اس کو مکمل طور پر بند کیا ہے، ذرہ بھی کھلا نہیں رکھا، اور اگر بندہ اس پر عمل کر لے، مرد ہو عورت ہو، اگر ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اسلام کی طرف سے عطا کردہ پردے والے حکم پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں تو رب ہماری عزتوں کا خود محافظ بن جائے گا۔ اسلام کی عظمت ہے۔ دیکھیں، کردار سے متعلق جرم پہلی شریعتوں میں بھی جرم تھا، اب بھی جرم ہے، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اس جرم تک پہنچنے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ بد نظری، بے پردگی، بے حجابی، یہ عزتوں کا خون کرنے کے سارے دروازے کھولتی ہے۔ اور آج روشن خیالی کے نام پر اس دروازے کو کھولا جا رہا ہے، کہیں روشن خیالی کے نام پر اور کہیں رشتہ داری کے نام پر۔ کہتے ہیں بادشاہ مول صاحب یہ تو ہمارے اپنے، ان سے کہاں پردہ ہے؟ بھائی یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ مقدس رشتے جن پہ جا کر نفس کی ہوسناکیاں ختم ہو جاتی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ ہے۔ باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے اور وہ بھی سگا، چچا ہے وہ بھی سگا، بھائی ہے، ان کا باپ کا بیٹی سے پردہ نہیں، سسر کا بہو سے نہیں، ماموں کا سگی بھانجی سے نہیں، چچا اور بھتیجی کا نہیں۔ اسلام نے یہ وہ رشتے رکھے ہیں جن پر ہوسناکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پاکیزہ محبتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کزن کے رشتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو خالہ زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، ان سے کیا پردہ ہے؟ یاد رکھنا سب سے خطرناک بے پردگی یہی ہے جو اپنوں کے روپ میں ہوتی ہے، اور لوگ رواجی پردہ تو کرتے ہیں، شرعی پردہ نہیں کرتے۔ مثلا کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس سے پردہ نہیں،
جو خونی رشتے میں نہ لگتا اس سے پردہ ہے، حالانکہ شریعت میں غیر محرم دونوں ہیں برابر کے، اور دونوں سے پردہ لازم ہے۔ اور پردہ ایسا حکم ہے شریعت کا، میں نے عرض کیا نا، اسلام نے رسوائی کے سارے دروازے بند کیے، اسلام نے میرے اور آپ کے کردار کو میلا کرنے والے سارے در بند کیے ہیں۔ اگر ہم انہیں خود نہ کھولیں تو اس میدان میں ہماری عزت پر خود رب پہرا دلواتا ہے۔ تو پردہ اسلام کا واضح حکم ہے، فرض ہے، نو کمپرومائز ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون ناراض ہو اور کون راضی ہو، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور رب اس کو دنیا میں بھی اطمینان دیتا ہے، آخرت میں بھی اطمینان دے گا۔ اور یہ حکم آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ابتدا کن سے کی ہے؟ اللہ نے جب پردے کا حکم دیا ہے نا، ابتدا کن سے کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بڑی وسعت اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اسلام نے سب سے پہلے پردہ، سب سے پہلے پردے کا حکم ان پاکیزہ عورتوں کو دیا جن کی طہارت پر جبرائیل بھی ناز کرتا ہے، اور وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جو میرے پیغمبر کا لباس ہیں اور سارے مومنین کی مائیں ہیں، جن کے سر سے کپڑا اترے تو شاید جبرائیل بھی نگاہیں اٹھا لے، وہ پاکیزہ خواتین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پاکیزگی کی اس بلندی پر کہ جو دامن دھو کر نچوڑے تو فرشتے وضو کریں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ جویریہ، ام حبیبہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہن، دیگر ازواج مطہرات جو میرے نبی کی عزت بنی ہے، ان سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ پردے کا حکم دے رہا ہے، ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے حکم نہیں، چھوٹے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ نظریں جھکا لیں، ہم تو جیسے چاہیں باہر آئیں۔ اللہ نے اس دروازے کو بند کیا ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب، آیت نمبر 59، 59، یہ آیت کا نمبر ہے، آپ قرآن سے دیکھ بھی سکتے ہیں، تسلی کر سکتے ہیں۔ رب العالمین کا فرمان، پردے کا، حجاب کا حکم آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آرڈر دیا، اور پہلے پہلے کنہیں کہنے کا حکم دیا، ذرا سنیں دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ یوں تو نہیں کہ باہر حاجی صاحب، مولوی صاحب اور حضرت صاحب 4 مہینے لگا کے ہر کسی کو دعوت دیں، گھر میں اس میں نماز بھی کوئی نہ پڑھتا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کا آغاز گھر سے، اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وبناتک، اور فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، اپنی 4 بنات کو کہہ دیجیے۔ کیا انداز ہے رب کا، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم میرے نبی کی بنات کتنی بلند پاکیزگی پر فائز ہیں، جن کی پاکیزگی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں علی
میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا تاکہ میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کو کہا جا رہا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو بتلا دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور گھر میں دعوت دینے کے بعد دعوت کو باہر لے جائیے اور ساری ایمان والی عورتوں کو بھی میرا پیغام اور میرا فرمان سنا دیجئے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں بتلا دیجئے کہ اپنے جسموں پر، اپنے وجودوں پر، ابدان پر اوڑھنی اوڑھ کے نکلا کریں، پردے میں آیا کریں۔ رب العالمین نے غیرت کے احکام کی تکمیل کے لیے پہلا حکم جو اتارا، سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا، پھر بیٹیوں کو مخاطب کیا، اور پھر قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کو بتلا دیا تم حجاب میں رہو، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا میری بندیوں، حجاب میں رہنا تمہارا کام ہے، پردے میں رہنا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا دینا اللہ کا کام ہے۔ پہلا حکم، اور نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو کہا، پھر سارے جہان کی ایمان والی عورتوں کو کہا کہ پردے میں رہو، حجاب میں رہو۔ اور پھر قرآن میں ان خواتین کی تعریف بھی کی جنہوں نے حجاب پر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے سامنے آیات ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس عنوان کو آج کے خطبے میں مکمل کر سکوں۔ اور سنو اللہ کا قرآن، یہ پارہ نمبر 20 ہے، سورت کا نام سورت القصص ہے، اور اس کا تیسرا پورا رکوع اسی پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے مدین۔ مصر الگ ملک تھا اور مدین اس وقت الگ ملک تھا، اب بھی مصر الگ ملک ہے اور مدین اردن میں ہے۔ وہ قصہ کیا ہوا تفصیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا مدین کی طرف چلنے کا۔ ابھی ظاہراً نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا، اگرچہ اللہ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اعلان نبوت ابھی نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بندے نے آ کے بتلایا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، آپ کے متعلق تو قتل کا منصوبہ بن رہا ہے دربار شاہی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف کر دیا۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف ہو گیا، چلتے ہوئے اپنی زبان سے کہا مصر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس امید پر کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں چلے، اسباب کی دنیا میں جان بچانے کے لیے سبب کے طور پر یہ اختیار کیا کہ مصر چھوڑا، لیکن آگے راستہ تو جانتے نہیں تھے، تو وہ اللہ کے حوالے کیا کہ چلنا میرا کام ہے، چونکہ میں ناواقف ہوں اور ساری رعیت مخالف ہے، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہاں جاؤں، اب چلنا میرا کام ہے، صحیح راستہ دکھانا رب کا کام ہے۔ تو چل پڑے مدین والے راستے پر اس امید پر کہ اللہ صحیح راستہ دکھائے گا۔ جب مدین کے قریب پہنچے ہیں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔
چلتے ہوئے اللہ کے پیغمبر چلتے چلتے تھک گئے، اور جو تھک جاتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. مشکل کشا وہ ہے جو تھکاوٹ سے پاک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ جو آپ شروع کرتے ہو نماز تو کہتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے اللہ. کس سے؟ میرا کپڑا پاک ہے نجاست سے، میرا اور آپ کا وجود پاک ہے نجاستوں سے، گندگیوں سے. ہر جگہ پاکیزگی کا اپنا معیار ہے. ہمارے کپڑے، وجود، یہ مسجد، ساری چیزیں پاک ہیں نجاستوں سے، پلیتیوں سے. اللہ پاک ہے شریکوں اور ہر قسم کی کمزوریوں سے. تو وہ تو نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے. یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں. اور جو خود کمزور ہو وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام تھکے اور مدین کے قریب ایک پانی کے کنویں پر رک گئے. دیکھا کہ لوگ کنویں سے اپنے اپنے ریوڑ لاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اپنی پیاس بھی بجھاتے ہیں اور اپنی بکریوں کو بھی پلاتے ہیں، جانوروں کی پیاس بھی بجھا رہے ہیں. رش ہے کنویں پر. تو ایک طرف کہیں موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اب کیا دیکھا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ سب مردوں سے الگ تھلگ ایک طرف دو عورتیں کھڑی ہیں پریشان. پیغمبر ابھی اگرچہ نبوت نہیں ملی لیکن پیغمبر تو پیدا ہوتے ہی سلیم الفطرت ہوتا ہے. پیغمبر کسی کو پریشان اور مظلوم دیکھے اور چپ رہ جائے یہ نہیں ہوتا. اور ضرورت کے درجے میں مظلوم کی مدد پیغمبر کے خمیر میں ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. اور ضرورت کے درجے میں کسی کی داد رسی کے لیے تو غیر محرم سے گفتگو بھی جتنی ممکن ہو، جتنی ضروری ہو، اس کی اجازت ہے. قرآن ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے اس آیت سے. انہیں جب الگ تھلگ دیکھا کہ یہ بیچاری بکریاں لے کے کھڑی ہیں، سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا قال ما خطبكما. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی بندیوں، سارے لوگ اپنے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں الگ کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی. ان دو بچیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ مرد چلے نہیں جائیں گے. ہم ان کے ہجوم میں گھسنا نہیں چاہتی ہیں. سلام ہے عفت و پاک دامنی پر. مردوں کے ہجوم میں گھسے گی تو بے پردگی کا امکان ہے، بے حجابی کا امکان ہے، جسم کے ساتھ جسم مس ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ کھڑی ہے انتظار میں، انتظار کی شدت گوارا کرتی ہیں، پردے پر کمپرومائز نہیں کرتی. فرمایا جب یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی. اور ساتھ ہی کہا ہم باہر اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے والد صاحب انتہائی ضعیف بوڑھے ہیں، وہ بکریوں کو پانی پلانے لا نہیں سکتے. ہمارا بھائی ہے کوئی نہیں، انتہائی مجبوری میں باہر آئی ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارے والد بڑھاپے کے ضعف کی وجہ سے باہر آ نہیں سکتے ہیں، ہم مجبوری میں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے باہر آئی ہیں. یہ بھی بتلا دیا کہ پانی کیوں نہیں پلا رہی.
اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہم باہر آئی کیوں ہیں۔ دو باتیں معلوم ہو گئی کہ ضرورت کے درجے میں سوال کا جواب دے سکتی ہیں، اور ضرورت ہو اس طرح کی شدید تو عورت حجاب میں باہر بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں قرآن نے بتلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں تو اور زیادہ افسوس ہوا۔ اور یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہیں اور ان کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغمبر اتنا مجبور ہے کہ بیٹیوں کو باہر بھیجنا پڑا، مگر اللہ بے نیاز ہے، نہ دے تو نہ دے، بیٹیاں دے دی، بیٹا نہیں دی۔ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 4۔ یاد رکھو سنیو، ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں، چاروں جوان ہوئی۔ اللہ نے 3 بیٹے بھی دیے لیکن کوئی جوان نہیں ہوا، یہ فیصلے اس کے پاس ہے۔ 7 بیٹیاں اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی، بیٹا کوئی نہیں، خود ضعیف ہیں، اور اتنی مجبوری ہے کہ جوان بچیوں کو، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے باہر بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، اور اس کنویں پہ رش ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ ادھر کوئی اور بھی کنواں ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک اور بھی کنواں ہے۔ تو فرمایا کہ تم وہاں جا کے پانی کیوں نہیں پلا لیتی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، وہ 1-2 بندوں کی بس کی بات نہیں کہ اس کو اٹھا لیں، جب تک وہ اٹھایا نہیں جاتا تو کنویں سے پانی نکالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لے گئے، اور وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن وہ سلیم الفطرت ہیں شروع سے۔ ایک مکہ مارا تو بندہ مر گیا۔ نبی کی طاقت تو 40 جنگی جوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کنویں پر گئے اور اکیلے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور کہا جاؤ۔ ہمدردی کا اظہار ہوا۔ یہ بچیاں اب جتنے وقت پہ روزانہ واپس جاتی تھی، اب اس سے بہت پہلے گھر چلی گئی۔ تو ادھر اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آج جلدی کیوں آئی ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والد کو بچیوں کے معاملات اور ان کے آنے جانے کے اوقات پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آئی ہو؟ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی پلا کے واپس بھیج دیا نا، تو وہاں قریب ایک درخت تھا، وہاں سائے میں بیٹھ گئے۔ لیکن ہم مسافر ہے، بھوک ہے، کھانا کھلانے والا تو کوئی نہیں، اتنا طویل سفر پیدل کیا، تھک بھی گئے، بھوک بھی لگی۔ اب فریاد کی، اور وہ بھی رب سے۔ خوبصورت فریاد ہے جو رب سے ہوتی ہے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن کہتا ہے ثم تولا الی الظل۔ سائے میں موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ لڑکیاں چلی گئیں اور رب سے فریاد کی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہا میرے پروردگار محتاج ہوں، سوالی ہوں، جو بھی آپ عطا فرما دیں آپ کی طرف سے نظر کرم اور عنایت کی نظر ہو جائے، اس وقت سوالی بن کے تیرے در پہ آیا ہوں۔ لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ آپ کی نظر کرم کا محتاج ہوں۔ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ تو بھی کبھی ہاتھ اٹھایا کر، کہہ دیا کر اللہ تیرے دربار پہ منگتا بن کے آیا ہوں۔ کبھی دل کی کھڑکیاں کھولا کر اللہ کو درد دل سنایا کر، اللہ کو ضرورتیں بتلایا کر، رب کے سامنے آنسو بہایا کر۔
اللہ کو غم سنایا کر۔ کہتے ہیں جناب غم سنانے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارے لوگوں کو غم سنانے سے ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ کو غم سنانے سے غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو سنایا تو کرنا، رب سے بات کرنا سیکھو۔ لوگوں کے سامنے لوگ رونا جانتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا نہیں جانتے۔ کبھی ہاتھ اٹھایا کر، دل کا دکھڑا اپنے رب کو سنایا کر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کا درد اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ محتاج ہوں، جو بھی آپ عطا فرما دیں، نظر کرم کا محتاج ہوں۔ ادھر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جلدی گھر چلی گئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بیٹیو جلدی کیوں آئی ہو؟ انہوں نے ساری داستان سنا دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی نبوی بصیرت سے سمجھ گئے کہ ایسے پاکیزہ کردار والا اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے لڑکیاں 2 آئی تھیں، اب حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے حضرت شعیب نے اپنی اکیلی لڑکی بھیج دی۔ ویسے تو تنہا عورت کا کسی اجنبی مرد کو ملنا جائز ہی نہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اور وہ کیسی تھی کیا کہنا۔ قرآن اللہ نے اس کی اداؤں کو، اس کے قدموں کو قرآن بنا دی۔ وہ جو چلی نا، اس کی عفت، پاک دامنی، حجاب، پردہ، حیا، رب نے قیامت تک کے لیے قرآن کے ورقوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ فرمایا وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نجوت من القوم الظالمین۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور وہ جب گھر کی دہلیز سے باہر نکلی، فرمایا تمشی علی استحیاء، اتنے پاکیزہ کردار والی تھی، یوں لگتا تھا حیا اس کی سواری ہے اور یہ حیا کے اوپر سوار ہو کے آ رہی ہے۔ شرم و حیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ شرم و حیا کو سواری بنا کر یہ چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ گھر کی دہلیز سے نکلی، شرم و حیا کا مجسمہ بن کر، شرم و حیا کی اوڑھنی اوڑھ کر، یہ پاکیزہ کردار خاتون جس نے پردے کے قرب پیغمبر کی صحبت میں رہ کر سیکھے ہیں، یہ اکیلی چلتی ہوئی آئی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، مکمل محجوب ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے آ کے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمیں پانی پلا کر احسان کیا اس کی اجرت عطا کر دے۔ اللہ کے پیغمبر تو ضرورت مند تھے، وہ چل پڑے، اور کیسے چلے کیا کہنا۔ راستہ تو وہ لڑکی جانتی تھی نا، اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا شعیب علیہ السلام کا گھر کہاں ہے۔ اس سے کہا تم آگے نہ چلو، کیونکہ جب میں پیچھے چلوں گا تو نظر پڑ جانے کا امکان ہے نا۔ پیغمبر پیدا ہوتے ہی پاکیزہ ہوتا ہے، بد نظری کے امکان کو ہی ختم۔ کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو، اور جب کہیں سے مڑنا ہوگا کوئی پتھر پھینک کے مجھے بتانا کہ ادھر مڑنا ہے، یہ احتیاط ہے۔ چلے ادھر۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
جب ادھر پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی داستان سنائی کہ میں تو ایسے آ رہا ہوں، میرے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا گھبرائیے نہیں، یہ سلطنت الگ ہے، وہ سلطنت الگ ہے، یہاں فرعون کی عملداری نہیں، آپ کو ظالموں سے نجات مل چکی ہے۔ اور پھر فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ فرمایا میری چاہت یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہیں، ہماری بکریاں چرانے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے، بچیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہیں، 8 سال ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر 10 سال رہ جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور ہم ان 2 بچیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کریں گے۔ تو ظاہر شرعی مسئلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اس پر رضامند ہوئے اور شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے جو صبورہ تھی اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور وہ جو چلتی ہوئی آئی تھی بلانے کے لیے نا شرم و حیا والی، اس نے شرم و حیا کو اپنایا تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ پیغمبر جیسا شوہر عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ نے اس عورت کو شوہر کے طور پر پیغمبر عطا فرمایا، اس کے حیا کی لاج رکھی اور اس کی قیمت لگائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پردہ اسلام کا واضح حکم ہے، اس پر نو کمپرومائز ہونا چاہیے مومن کو، پھر اس کی دنیا اور آخرت میں اطمینان کا باعث بنتا ہے، اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کہیں روشن خیالی ہے اور کہیں جناب رشتہ داریاں ہیں، کوئی کہتا ہے چھوڑو پاشاؤ پرانی باتیں کرتے ہو، یہ کوئی پرانی بات ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اور یہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات ماننا جائز نہیں کہ میں یہ نافرمانی کر لیتا ہوں کیونکہ فلاں ناراض ہوگا، نہیں 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 نہیں، یہ دیکھو کہ یہ نہیں کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ یہ جو ابھی وقتی ناراض ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو راضی کر دے گا۔ انڈیا کے ایک شہر کرناٹکا میں، اور یاد رکھنا یہ کرناٹکا جو شہر ہے نا اس کا پہلا نام محصور ہے، اور شیر محصور سلطان ٹیپو کے نام پر تھا یہ شہر۔ یہاں ایک سکول میں پردے پر پابندی لگا دی کہ مسلمان عورتیں پردہ کر کے نہ آئیں سکول میں، انتہائی غلیظ اقدام ہے، اور ایک خاتون پردہ کر کے چلی گئی تو ہندو بدیوں نے اسے گھیر لیا، مگر اس نے نعرہ تکبیر لگا کر جرت و بہادری کا اظہار کر کے اپنے حجاب کا دفاع کیا، اور اسے یہ پردہ کرنے پر اللہ کے قرآن نے مجبور کیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ روحانی بیٹی ہے اس عائشہ صدیقہ کی جس کی احتیاط کا یہ عالم۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، کون عائشہ ہے جس کو ماں کہنے پر ہم فخر کرتے ہیں؟ ان کی احتیاط کتنی ہے؟ فرماتی ہیں میرے روضہ اطہر میں، میرے حجرے میں جب حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے موت کے بعد تو میں بغیر پردے کے یہاں حاضر ہو جاتی تھی، پھر میرے والد کی وفات ہوئی تو ان کو یہاں دفن کیا گیا تو تب بھی میں بغیر پردے کے یہاں حاضر ہو جاتی تھی، لیکن جس دن سے حضرت عمر یہاں دفن ہوئے کبھی بغیر پردے کے نہیں گئی۔ کوئی قبروں والے دیکھتے ہیں؟ پردے کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، ورنہ
جو مر جاتے ہیں وہ تو برزخ میں چلے جاتے ہیں، اس جہان کے ساتھ ان کا تعلق تو نہیں رہتا کہ وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں نے ہمیں پردے کی اہمیت بتلائی کہ ایک شوہر اور ایک والد کے ساتھ جب تیسرا بندہ غیر محرم دفن ہو جاتا ہے تو ہماری ماں ان قبروں پر بھی بے پردہ حاضری نہیں دیتی، اس قدر اہتمام ہے۔ اور اس مسلم خاتون مسکان کو یہ علم تھا، اس لیے اس نے کہا جان جاتی ہے جائے لیکن پردے پر کمپرومائز نہ ہو۔ اسلام کی ہیرو ہیں ایسی خواتین، اور میں ایمان سمجھ کر یہ کہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا گیدڑ کی ایک دن کی زندگی شیر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، میں اس کو یوں کہتا ہوں، اس مسلم خاتون مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ جیسی کئی خواتین کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جس نے جان خطرے میں ڈالی پر اسلام پر کمپرومائز نہیں کی۔ کیسے کرتی؟ روحانی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، جس نے موت سے پہلے کہا اسماء مجھے پریشانی ہے کہ میری موت کے بعد میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑی تو اس سے عورت کی قد و قامت کو تو اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ اور فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا دن کو نہ اٹھانا، میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس قدر احتیاط ہے نبی کی بیٹی کی۔ اب یہ مسکان جیسی تمام مسلم عورتیں اسی فاطمہ کی روحانی بیٹیاں ہیں، انہیں پردہ مقدس اس لیے ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ گھٹی میں ملا ہے پردہ، ہمیں ایمان کا تقاضا ہے یہ پردہ، ہمیں جان پر کھیل کر بھی اپنے ایمانی جذبات پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور مودی سرکار کا بدنما چہرہ بے نقاب ہے، کہتے ہیں جی انڈیا سیکولر ریاست ہے۔ سیکولر کا مطلب ہے کہ وہاں تمام مذاہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ یہ نعرہ بھی ان کا کھوکھلا نکلا، جھوٹا نکلا۔ بھائی جب تمام مذاہب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان خواتین کو پردے کی اجازت کیوں نہیں؟ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس مسلم خاتون کو سلام پیش کرتے ہیں اور انڈیا حکومت کے اس ناجائز اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں اس طرح کے اقدام کے خلاف عملی جہاد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں پردہ لازمی کرو، پردہ لاگو کرو آج سے۔ جو نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایسی خبریں ملتی ہیں کہ فلاں عورت اتنا بہترین پردہ کرتی ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے چند دن پہلے ایک ڈاکٹر خاتون کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اپنی کلینک پر خواتین کو چیک کرنے بیٹھتی ہیں برقع پہن کے۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہم ایسی خواتین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی عفت اور پاک دامنی میں اور اضافہ کرے۔ یہ وہ کردار ہے جو امت مسلمہ کے حقیقی کردار ہے۔ اور جب پردہ ادھر جاتا ہے پھر عورت کی عزت نیلام ہوتی ہے، پھر عزتوں کے خون ہوتے ہیں، اور پھر اس خون کو روکنے کے لیے کوئی سہارا کافی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے، تب دنیا اور آخرت کا اطمینان ملے گا۔ اور اب تو افسوس ہے مسلم قوم کا، انڈیا کی ایک گلوکارہ مر گئی اور لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے، اس کی موت ہندوازم پہ ہوئی ہے، گانے گانے والی دنیا کا فاشسٹ کردار، اور لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں یہ جنت میں جائے گی، جبکہ مرنے کے بعد قبر میں اتارنا کیا، اس کو جلا دیا گیا۔ مجھے پوچھا کہ جنت میں جائے گی؟ میں نے کہا وہیں جائے گی جو آپ اس کو دیکھ چکے ہو۔
کہ آگ میں جلا دی گئی، جب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، کفر پہ موت ہے، پھر جنت کیسی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے ماننا اور زبان سے پڑھنا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جس نے نہیں پڑھا اور کفر پہ مر گیا، مرد ہو یا عورت، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ بہرحال اب آخر میں 2-3 اعلانات ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ ایک تو جامعہ بیت السلام مسجد صخرہ، یہ جو تلگان کے قریب ہے انکڑا کے ساتھ، یہ ادارہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا سالانہ پروگرام 13 فروری بروز اتوار عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور رات 9 بجے تک رہے گا۔ اس میں ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دینی ادارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے کتنی بڑی خدمت ہے جو یہ دینی ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب اس طرح کے پروگراموں میں ہم شریک ہوں گے۔ اور مولانا امن نواز صاحب کا بھی ایک شاگرد ہے وہاں اس سال، اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ مولانا امن نواز صاحب متضل العالی کی یہاں حفظ کی کلاس قابل تعریف کلاس ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سن کر اور ان سے مل کر کہ کبھی ہم نے ان کو پڑھایا تھا، اور یہ بندہ اتنا محنتی تھا کہ بس میں گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے نا، میں ادھر ادھر بیانوں پہ جاتا تھا، جی میرے ساتھ بسا اوقات ہوتے تھے، گاڑی میں سیٹ پر بھی کہتے تھے استاد جی مجھے مشق کرواؤ، قرآن سکھاؤ۔ اور جتنا دوران طالب علمی میں یہ بندہ محنتی تھا، ابھی بھی اتنا ہی محنتی ہے، ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ذوق میں اور اضافہ کرے۔ تو اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بدھ والے دن، یہ 16 فروری بدھ والے دن مغرب کی نماز کے بعد یہاں مسجد اللہ یار جو تبلیغی مرکز ہے، اس میں مولانا راشد مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں رحیم یار خان سے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا بیان ہوگا۔ ختم نبوت کا عقیدہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نا، تو اس کے متعلق بیان ہوگا، تو وہاں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اسی طرح 17 فروری بروز جمعرات ظہر کی نماز کے بعد مفتی آصف صاحب کے ہاں لاوا میں جو ان کا بڑا مثالی ادارہ ہے، وہاں پر ایک عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے۔ اس میں مولانا شفیق الرحمان صاحب اور مصعب عمیر جو نعت خوان ہیں، یہ حضرات، اور یہ مفتی راشد مدنی صاحب وہاں بھی ہوں گے، علماء کرام، دیگر علماء کرام بھی ہوں گے۔ تو آپ اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں۔ جتنے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے تمام شعبوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔